تعریف اسے شامل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کوئی جدید تملیک نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا ہم نے کیا جواب دیا کہ جناب تملیک ہو رہی ہے، اگر تملیک نہ ہو تو بے بھی درست نہیں ہے۔ اور بے یہاں پہ بے من ہوا علیہ جو دائن کے قرضدار کے اوپر ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی گردن سے جو قرض ہے وہ اتر جائے گا، یہ بات۔ اور اس کی شاہد ہم نے پیش کیا کہ دو آدمی ایک دوسرے کے قرضدار ہوں یا ایک دوسرے سے پیسہ لیے ہوئے ہیں، قرضدار ہیں، اور وہ آپس میں بیع کر سکتے ہیں اور دونوں کی گردن سے قرض اتر جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آخر میں یہ کہا کہ ملکتو ہو، نقلتو ہو، بیعتو ہو یا اس کے مترادف الفاظ جو ہوں، یہ سب کے سب بیع کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ بیع کی تعریف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب تائید کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملکتو اور بیعتو ایک جیسا ہے، بلکہ جناب فخر المحققین ہی، یہ فخر الدین کہیں، فخر المحققین کہیں، علامہ حلی کے فرزند، انہوں نے کہا کہ بیعتو اور بیع کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ملکتو غیری ہے۔ عبارت کی توجہ کریں، قال ولذا یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ملکتو انشاء تملیک کہیں یا بیعتو کہیں ایک ہی بات ہے۔ اس کی تائید میں فخر المحققین کا کلام دار ہے کہ ان معنی بیعتو فی لغت العرب، عرب زبان میں بیعتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملکتو غیری، اس مال کو میں نے دوسرے کے حوالے کر دیا ہے، تملیک کر دیا ہے، نقل و انتقال کیا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُوقَلْ مِلْكِيَّةُ مَا فِي ذِمَّتِهِ، اب آ جائیے بَيُّدَّيْنِ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، اگر وہاں پہ جو ما فی الذمہ اس کی گردن پہ قرض ہے، اگر میں اسے مالکیت عطا نہ کروں تو بیع صحیح نہیں ہوگا۔ فَإِذَا لَمْ يُوقَلْ مِلْكِيَّةُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يُوقَلْ شَيْءٌ مِمَّا يُسَاوِيهَا، اگر جس کے پاس ملکیت ہے، اس شے کے اوپر ملکیت ہے، اگر اس ملکیت کو آپ تصور نہ کر سکے، یعنی اس کی ملکیت دوبارہ امکان پذیر نہ ہو، تو پھر اس کو بیچنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ نہ کلمہ بیعتو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ملکتو، نہ کوئی دوسرا کلمہ۔ فَإِذَا لَمْ يُوقَلْ مِلْكِيَّةُ مَا فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ، جو خود اس کی گردن پہ مال ہے، وہ مالیت رکھتا ہے، وہ ملکیت رکھتا ہے، اگر یہ ملکیت معقول نہ ہو، تصور کے قابل نہ ہو، لم یوقل شیء مما یساویہا، تو جو اس کے مساوی کلمات ہیں وہ بھی استعمال نہیں کر سکیں گے، اور جب اس کے مساوی کلمات استعمال نہیں کر سکیں گے فلا یوقل البیع، اس کا تعلق ما قبل سے ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُوقَلْ مِلْكِيَّةُ لَمْ يُوقَلْ الْبَيْعُ، دیکھیے آپ نے کسی کو 1 لاکھ قرض دیا ہے، وہ قرض اس کی گردن پہ ہے، اب آپ اس کے قرض کو بیچنا چاہ رہے ہیں، میں عبارت ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کے یہاں آنن ما ملکیت کا تصور پیدا نہ ہو تو بیچ نہیں سکتے، ملک تو نہیں کہہ سکتے، جب ملک تو نہیں کہہ سکتے تو اسی کے مترادف بیع کے جو کلمات ہیں وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک شے میں 2 مال نہیں، مالک بنا رہا ہے، وہ اس کو جو مالک بنا رہا ہے وہ آنن ما اس کا مالک ہوگا، مالک ہونے کے بعد بیع صحیح کہلائے گا۔ دوبارہ ختم ہو گئی، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل اور کریں۔ جی بتائیں۔